بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین آج بات کریں گے کہ اگر کسی شخص کے خلاف کوئی تحریری دستاویز موجود ہے جو قابل ابطال ہے یا باطل ہے اور وہ شخص سمجھتا ہے کہ اس دستاویز کو کسی بھی لمحے اس کے خلاف استعمال کیا جائے گا اور اس سے اس کو نقصان پہنچنے کا ڈر ہے، تو ایسا شخص اس دستاویز کی کینسلیشن کے لیے، اس کی منسوخی کے لیے، اسے باطل یا قابل ابطال قرار دلوانے کے لیے دعویٰ دائر کر سکتا ہے۔ وہ دستاویز کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی بیع نامہ ہو سکتا ہے، رجسٹری ہو سکتی ہے، ہبہ ہو سکتا ہے، اقرار نامہ ہو سکتا ہے، رجسٹرڈ اقرار نامہ ہو سکتا ہے، یا کسی بھی نوعیت کی کوئی دستاویز جو تحریری ہو وہ ہو سکتی ہے، اور اس دستاویز کی تنسیخ کے لیے وہ دعویٰ دائر کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ دعویٰ جو ہے وہ کس قانون کے تحت دائر ہوگا؟ تو جناب اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کی دفعہ 39 کے تحت یہ دعویٰ دائر ہوگا۔ اور کورٹ فیس کے حوالے سے گزارش ہے کہ جو سبجیکٹ میٹر کی جو ویلیو ہے اس کے مطابق کورٹ فیس اس کے اوپر ادا ہوگی۔ لمیٹیشن جو ہے قانون میعاد سماعت اس کے مطابق، اس کا آرٹیکل 92 اس کو ڈیل کرتا ہے، اس کے مطابق 3 سال کے اندر جو ہے دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے۔ اگر 3 سال سے بعد ہوگا تو جناب وہ بارڈ بائی ٹائم کہلائے گا۔ اور اختیار سماعت کے حوالے سے جناب علاقائی اختیار سماعت جو ہے وہ حاصل ہے جہاں پر وہ دستاویز تیار کی گئی، اور اس حوالے سے کہ اس کو انٹرٹین کرے گا کون، تو جناب سول کورٹ اس کو انٹرٹین کرے گی، اور یہ دعویٰ سول کورٹ میں دائر کیا جائے گا، ڈسٹرکٹ کورٹ میں یا اوپر نہیں بلکہ سول کورٹ میں اس کو دائر کیا جائے گا۔ تو ابھی ہم اس بارے میں چلتے ہیں کہ جب اس کا دعویٰ دائر کیا جائے گا تو کون سے اہم نکات ہیں جو مدعی اپنے دعوے کے اندر تحریر کر سکتا ہے۔ تو پہلا جو اہم نقطہ مدعی لکھے گا وہ کہے گا کہ دستاویز اس نے تحریر کر کے نہیں دی تھی، دستاویز جو ہے وہ باطل ہے، دستاویز فراڈ کے ذریعے تیار کی گئی۔ اگر مدعی جو ہے وہ ان پڑھ آدمی ہے تو وہ یہ کہے گا کہ دستاویز جب تیار کی گئی تھی تو وہ نہ تو اس کو پڑھ کر سنائی گئی تھی اور نہ اس کو سمجھائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ دستاویز جعلی ہے، دستاویز باطل ہے، اور دعویٰ دائر کرنے والا یہ کہے گا کہ اس نے اپنی آزاد مرضی سے، اپنی بقائمی ہوش و حواس جو ہے اور اپنی آزاد مرضی سے فری کنسنٹ کے ساتھ یا بغیر دباؤ سے اس کو تحریر نہیں کروایا تھا، اور اس بنیاد کے اوپر وہ کہے گا کہ جناب اس کو منسوخ کیا جائے۔ اس کے جواب میں مدعا علیہ یہ بات کہے گا کہ جناب جو دعویٰ دائر کیا ہے وہ دادرسی خاص یعنی اسپیسیفک ریلیف ایکٹ کے تحت نہ آتا ہے۔ مدعا علیہ مزید یہ کہے گا کہ جناب اس میں جو فراڈ کا الزام تو لگا ہے لیکن اس میں موڈ آف فراڈ جو ہے اس کو بھی ڈسکس نہیں کیا گیا۔ مزید مدعا یہ کہے گا کہ جو دستاویز ہے جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں وہ مکمل طور پر قانونی تقاضوں کے مطابق ہے، اور تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد یہ دستاویز تیار ہوئی ہے۔ اور یہ مزید یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب لوکس اسٹینڈائی جو ہے وہ مدعی کو حاصل نہ ہے، یا دعویٰ جو ہے وہ اسٹاپل میں آتا ہے، دعویٰ غلط بیانی پر مبنی ہے، دعویٰ زائد المیعاد ہے، یا دعویٰ جو ہے وہ قانونی تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، اور آرڈر 7 رول 11 کے تحت دعویٰ قابل اخراج ہے۔ جناب یہ نقطہ آ گیا مدعی کا اور مدعا علیہ کا۔ اب بات یہ ہے کہ اگر وہ دستاویز جو ہے وہ رجسٹرڈ تھی اور دعویٰ ڈگری ہو جاتا ہے، عدالت یہ حکم دے دیتی ہے کہ ٹھیک ہے یہ دعویٰ درست ہے اور اس دستاویز کو منسوخ کیا جاتا ہے، تو اس کی بنیاد کے اوپر اس دعویٰ کی، اس ججمنٹ کی ایک ڈگری جو ہے، ڈگری کی ایک کاپی دی جائے گی اس اتھارٹی کو جس نے اس دستاویز کو رجسٹرڈ کیا تھا، اور وہ اتھارٹی قانون کے مطابق اس ڈگری کی روشنی میں فوری طور پر اس دستاویز کو منسوخ کر دے گی۔ تو یہ جناب دعویٰ تھا، دعویٰ کینسلیشن فار ڈاکومنٹ یا انسٹرومنٹ جو ہے وہ اس طرح دائر کیا جاتا ہے، اور یہ اہم نکات ہیں قانون کے بارے میں نے بتایا۔ اس حوالے سے اگر کوئی کویسچن آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ واٹس ایپ نمبر پر کویسچن کر سکتے ہیں، وائس میسج کر سکتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور رنگ کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔